بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت شاہ عالم کے ماننے والے ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ جتنے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب حضرت شاہ عالم کے ماننے والے ہیں، سب ان کو جانتے مانتے، ان پر عقیدہ رکھنے والے، ان کو ماننے والے۔ جب ہم شاہ عالم کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ میں پتنگ کی ڈوری کیوں ہیں؟ ہم شاہ عالم کے ماننے والے ہوں اور ہمارے ہاتھ میں پتنگ کی ڈوری، ہم پتنگ اڑائیں۔ مسلمان وہ پتنگ اڑانے کا رواج، میں نے اس کے پہلے پچھلے سال جب میں نے بیان کیا تھا تو پتنگ کب سے شروع ہوا، کیوں اڑائی جاتی ہے، پورا مفصل میں نے بیان کیا تھا۔ اس بار تو میں نے سوچا تھا کہ پتنگ پہ کچھ بولنا ہی نہیں، پبلک جب مانتی ہی نہیں تو بول کے کیا مطلب، کتنا بولا جائے لوگوں کو۔ اتنا بولنے کے باوجود بھی پبلک نہیں مانتی، اور باہر آنے کے بعد تو ایک ہی بات ہوتی ہے، مولانا کا تو کام ہے خالی بولنا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی پبلک نہیں مانتی، پھر بھی پتنگ اڑاتی۔ میں نے سوچا تھا اس پر کچھ بولنا ہی نہیں، لیکن مجھے مسلسل فون آتے گئے، SMS آتے گئے۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے صبح بتایا کہ حضرت آج جمعہ ہے، پتنگ پہ 5 منٹ تو آپ کو بولنا ہی ہے۔ وہ پتنگ اڑانے کا سسٹم جن لوگوں نے تو سنا ہوگا ان کو یاد ہوگا، جو نہیں سن پائے ان کو میں آج سنا دوں۔ ایک انسان جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، جس نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی، ان کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے، ان کو گالیاں دی، سرکار کو گالی دی، حضرت فاطمہ الزہرا کو گالی دی، اور پھر اسی گالی دینے والے کو جب کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اسے جب پھانسی کی سزا دی گئی، تو اس انسان کے پھانسی کے دن لوگوں نے اس دن کو منانے کے لیے آسمان پر پتنگ اڑائی۔ کس کی یاد میں؟ جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی، جس نے خاتون جنت کی شان میں گستاخی کی تھی، اس گستاخ کی یاد میں لوگوں نے پتنگ اڑائی۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مر چکا ہے کہ جو ہمارے سرکار کی شان میں گستاخی کرے اس کا دن ہم منائیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے جو خاتون جنت کی شان میں گستاخی کرے اور اسی گستاخ کی یاد میں ہم پتنگ اڑائیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا۔ کل میں نے عشاء کی نماز کے بعد ایک منظر دیکھا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا۔ سڑک سے میں راستے سے جا رہا تھا، پتنگ کی لاری پر اور پتنگ کی دکانوں پر مسلم عورتیں برقع پہن کر پتنگ خرید رہی ہیں۔ یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہمیں، مسلمان کی عورتیں برقع پہن کر، نقاب پہن کر پتنگیں خرید رہی۔ کل میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، شرم نہیں آتی؟ اور وہ گھر کے مرد، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ان کی مردانگی مر چکی ہے کیا؟ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کی عورتیں برقع پہن کر پتنگ خریدنے جا رہی ہیں؟ ارے ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم کہتے ہیں تو نے میرے باپ کو گالی دی، تو مرے گا تو تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ بولو کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم کہتے ہیں تو مرے گا تو تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ وہاں جنازے تک کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے ایسے ملعون کی یاد میں ہم پتنگیں خریدنے جا رہے ہیں۔ ہماری گھر کی عورتیں برقع پہن کر، انہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہم گناہ تو کر ہی رہے ہیں، گناہ کا کام تو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ قوم، وہ مذہب کی عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عورتوں کو وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا، جن کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت کو رکھا تھا، یہ کوئی عام بات تھی؟ ایسی مائیں جو اپنے بیٹے کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پتنگیں خریدنے جا رہی ہیں، اور ان گھر کے نوجوانوں کو ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا ہے؟ کتنا بولا جائے، کتنا سمجھایا جائے؟ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر امام بولتے بولتے لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا تو لوگ کہیں کہ وہاں جان تو دے دی پر خون برابر نہیں نکلا۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم پتنگیں۔ اور آج ابھی جمعہ کے لیے جب میں امامت باندھ رہا تھا 1:45 بجے، ہمارے گھر کے بغل میں ایک مسجد ہے، اسی مسجد سے باقاعدہ امام صاحب نے ابھی اعلان کیا، ابھی 1:45 بجے اعلان ہوا، اللہ کے واسطے جو لوگ اوپر ہیں وہ نیچے آ جائیں، اذان ہونے والی ہے، غسل کر لیں اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ یہ ہمیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اذان ہو رہی، بند کر دو۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے محلے کے اندر ہر گھر کے اوپر نوجوان پتنگ لڑا رہے ہیں، پتنگ اڑا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیسٹیں بھی بج رہی ہے، ڈھول تاشے بھی بج رہے ہیں، گانے بھی بج رہے ہیں، اور ہماری نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ ہماری شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ ہمارا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ہم مسلمان، ایک ہندو تھا،
اس نے سرکار کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ جب تو اسلام اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تو نے اتنا قصیدہ لکھا ہے, جب اسلام سے اور سرکار سے اتنی محبت ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ جب اتنی محبت ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو اس ہندو نے کہا کہ جب میں سرکار کی شان کو پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں, میں اسلام قبول کر لوں, میں مسلمان ہو جاؤں. لیکن جب آج کے مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میں اندر سے کہتا ہوں میں ہندو ہی اچھا ہوں. آج کے مسلمانوں کا کردار دیکھ کر اندر سے میرا دل کہتا ہے کہ مجھے مسلمان نہیں ہونا ہے, میں ہندو ہی اچھا ہوں. ہمارا کیریکٹر, ہمارا کردار وہ تھا. ہم جس راستے سے جاتے تھے غیر لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے, اور آج ہمارا کیریکٹر دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہندو ہی اچھے ہیں, مسلمان میں رکھا کیا؟ کہاں ہے؟ ہم ایسے کام کریں گے؟ ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے؟ بتاؤ, ان لوگوں کے تہوار جس میں مال ضائع ہوتا ہے, جان ضائع ہوتی ہے, جگہ جگہ نقصان ہوتا ہے, یہ ان کے تہوار ہے. ہمارے پاس تہواروں کی کوئی کمی ہے؟ کتنے تہوار ہمارے لیے آتے ہیں اور ہر تہوار ایک الگ نرالی شان لے کر آتا ہے. اتنے تہوار کہ سرکار فرماتے ہیں جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے, جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. اور جب امام منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ وقت اتنا مقبول ہوتا ہے کہ تم دل ہی دل میں اللہ سے جو مانگو اللہ اسے قبول بھی فرما لیتا. یہ ان کے تہوار ہیں جہاں جان برباد ہوتی ہے, مال برباد ہوتا ہے. یہ ہمارا تہوار ہے. ہم مسجد میں آ کر اللہ سے دل ہی دل میں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں, دل سے جو پکارو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ہمارے پاس تہواروں کی کمی نہیں. خدا کے واسطے باز آ جائیں, رک جائیں, نہ کریں. اور ہاں ہو گیا, اللہ غفور و رحیم ہے, توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. جمعہ سے پہلے اب تک جتنے لوگ گئے تھے ٹیرس پر ڈھابے پر پتنگ اڑانے, توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں, اور آج سے یہ عہد کریں میں وہ کام کروں گا جس سے میرے سرکار راضی ہوں. ہرگز وہ کام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, وہ کام تو کروں گا ہی نہیں, وہ کام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا جس سے سرکار ناراض ہو جائیں. پتنگ اڑانے والے صرف اتنا یاد رکھ لیں, کل ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, قبر میں جائیں گے, سرکار کا دیدار ہوگا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ہم سے منہ پھیر لیا, پتنگ اڑانے والوں, پتنگ لینا, بیچنا, لوٹنا یہ سب حرام ہے. ہر طرح کی چیز اس میں منع ہے. یہ جتنے ہیں وہ سب سمجھ جائیں. اگر قبر میں سرکار کا دیدار ہوا اور سرکار نے بھی اپنا منہ پھرا لیا, کہا نہیں تو میرا کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن کام تیرے کافروں جیسے تھے, اس قبر میں بھی سرکار نے اپنا منہ پھیر لیا, تو بتاؤ کوئی دوسرا آسرا ہے, کوئی دوسرا دروازہ ہے, کوئی ہمیں بچانے والا کوئی دوسرا ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو ہم کم سے کم سرکار کو راضی کریں, وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو, اس کام سے بچ جائیں جس سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہو جائیں. خدا را ایسے کام کے قریب بھی مت جاؤ, خود بھی بچو. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بولو ہم سب بچائیں گے, بچیں گے ہم تمام حضرات؟ ان خرافات میں ہم شرکت کریں گے؟ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے. اور یاد رکھنا جب ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر دیا, دنیا سے جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور ایک بات آپ خاص حضرات دھیان رکھیں, ابھی ملک کے حالات پھر سے بدلتے جا رہے ہیں. کورونا اور اومیکرون زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ جگہوں پر مسجدیں اور مندریں بند ہو چکی ہے. میں آپ حضرات سے اتنا ضرور کہوں گا, ہم مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, کم سے کم گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کا استعمال کریں تاکہ ان کی نگاہیں ہماری مسجدوں پر نہ آئیں. اگر ہم ان کے قانونوں کو توڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی نگاہیں ہماری مسجدوں پر آئے گی. اور کل پہلے جو زمانہ ایک وقت آیا تھا کہ مسجدیں بند کر دی گئی تھی, ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے پھر بھی مسجد میں آ نہیں سکتے تھے. پھر خدا کے واسطے ایسے مراحل نہ لائیں, آئیں نماز کے لیے ماسک وات لگا کر آئیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بیماری تو شفا اللہ دیتا ہے, اللہ چاہے گا تو ماسک پہنا ہوگا تو بھی بیماری آئے گی.
اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ہاں ہم گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کا استعمال کریں گے، ماسک وغیرہ پہن کر آئیں گے تو ان کی نگاہیں ہماری مسجدوں پر نہیں آئے گی۔ تو آپ حضرات اس بات کا ضرور خیال رکھیں، مسجد میں آئیں تو ماسک وغیرہ پہن کر آئیں، مسجد سے جائیں تو ماسک پہن کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔